فرشتوں کو دی جاتی. یہ اللہ عز و جل نے اس آیت پاک میں ثابت کر دیا کہ انسان گناہگار ہوں گے، معصوم انبیاء اور فرشتے ہی ہوں گے. یہ بات اور ہے کہ ان کے گناہ اور ان کی توبہ وہ کام کر جائیں گے جو بڑے بڑے فرشتوں کے بھی کام، عبادتیں وہ کام نہیں کریں گی. اللہ عز و جل نے انہیں درد دل عشق عطا فرمایا. ان کی بات اور ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ گناہ کریں گے. معصوم انسانوں کا معصوم ہونا یہ عقیدہ صحیح نہیں، خلیفہ کا معصوم ہونا یہ عقیدہ صحیح نہیں. اللہ عز و جل اس وسوسے سے بھی ہمارے بھائیوں کو محفوظ فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے جو اس ایسے غلط عقائد میں الجھے ہوئے ہیں. چھٹی بات یہ ثابت ہوئی کہ خلیفہ کا غائب ہونا یہ غلط ہے. خلیفہ کو تو ظاہر ہونا چاہیے. یہاں بھی شیعہ حضرات نے ایک عقیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ امام غائب کا وہ لوگ جشن وغیرہ کرتے ہیں کہ ان کے امام جو ہیں وہ غائب ہیں، موت انتقال نہیں کیے ہوئے ہیں، غائب ہیں اور نکلیں گے، قیامت سے پہلے نکلیں گے اور کیا کیا سارے ان کے عقائد ہیں. وہ قیامت میں وہ خلافت چلا رہے ہیں، کسی اور کو خلیفہ نہیں مانتے. ساری باتیں بہت الگ الگ سی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس آیت پاک میں یہ بھی پتا چلا کہ خلیفہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا. غائب سلطان ہو سکتا ہے، بادشاہ غائب ہو سکتا ہے، خلیفہ کو سامنے رہنا پڑے گا کہ سلطان سے جو فیض آ رہا ہے، سلطان کی طرف سے جو نعمتیں جو مل رہی ہیں وہ خلیفہ کے ذریعے سے تو ملیں گی نا. اب خلیفہ بھی غائب ہو گیا تو بندے کہاں سے حاصل کریں گے؟ دکھ درد لے کر خلیفہ کے پاس ہی جائیں گے نا. خلیفہ ہی غائب رہے تو پھر سلطان کی جو رعایا ہے اس کا کیا؟ نہ سلطان ظاہر ہو رہا ہے نہ خلیفہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اب یہ جائیں تو کہاں جائیں؟ تو اس لیے خلیفہ سامنے رہنا ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری ہے، تاکہ اس سے بات چیت، اس سے فیوز و برکات، اس سے ڈیلنگز ہوتی رہے، اس سے اللہ سلطان کی طرف سے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ خلیفہ ظاہر کرتا رہے، دیتا رہے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اللہ عز و جل یقیناً غائب الغیب ہے، وہ غائب ہے، اس کے خلیفہ ظاہر ہوتے رہیں گے اور اللہ سے بٹنے والے فیض کو، اس کی رحمتوں کو بندوں میں بانٹتے رہیں گے. غیب کون ہے؟ سلطان اللہ عز و جل. تو خلیفہ کا غائب ہونا یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. خلیفہ ظاہر ہی رہے گا. اور اگر خلیفہ کا غائب ہونا ضروری مطلب ہوتا غیبت میں بھی خلافت چلتی رہتی تو پھر سب سے بڑے خلیفہ کون ہیں؟ یہ سبھی مانتے ہیں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے ہم ہوں، جو بھی کتنے بھی لوگ ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. تو جب حضور سب سے بڑے خلیفہ، سب سے اعظم خلیفہ، تو پھر اگر غیابت میں بھی خلافت جائز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی آپ کی خلافت ختم نہیں ہوتی. آپ لگاتار آپ ہی خلیفہ مانے جاتے، قیامت تک آپ کی خلافت چلتی رہتی. آپ سے بڑھ کر کوئی آیا ہے جو خلافت لے سکے؟ اگر غائب ہو کر بھی خلافت کی جاتی ہے تو پھر حضور کی خلافت ختم ہی نہیں ہوئی نا. حضور کی خلافت تو چلتی رہے گی. سب سے بڑے خلیفہ تو آپ ہی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ خلیفہ کا غائب ہونا صحیح نہیں، خلیفہ کو ظاہر ہونا یہ ضروری ہے. تو یہ بھی ایک غلط وسوسہ شیطان نے ڈالا ہوا ہے. اللہ عز و جل اس وسوسے سے بھی سب کو محفوظ فرمائے، صحیح عقائد پر قائم و دائم فرمائے. اگر خلیفہ غائب ہو تو خلافت کی یعنی جو اصل مقصد ہے وہی ختم ہو جائے گا. ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ خلافت کے ذریعے سے جو معاملات سلجھتے ہیں، سدھرتے ہیں، وہی سب ہے ہی نہیں. خلیفہ تو پھر کیسے چلے گا؟ تو یہ غلط چیز ہے. ایک اور چیز یہاں پر اس آیت پاک سے ثابت ہوئی کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا، کسی بڑے نے کوئی کام کیا، کوئی حکم دیا، کوئی بات بتائی، اب چھوٹے جو ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے علم میں چھوٹے، عمر میں چھوٹے جیسے بزرگوں کے سامنے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ چھوٹوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سے بڑے سے ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کام کی بارے میں حکمت جاننے کا سوال کر سکیں کہ ہماری حضور یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا،
اب اسے سمجھا دیجیے، آپ نے جو کام کرنے کے بارے میں بتایا ہم سمجھ نہیں پا رہے، جیسا کہ فرشتوں نے کیا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا حکمت ہے، تو انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کر دی، وہ سوچ سوچ کر پریشان، یہ گناہ گار ہیں اور اس کو خلافت دی جا رہی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس کی حکمت بتائی جائے، تو وہ ساری حکمتیں ہم پیچھے سن چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ چھوٹے کو حق حاصل ہے کہ بڑوں سے کسی کام کی حکمت کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، دریافت کر سکتا ہے، لیکن ادب و احترام کے ساتھ ان کی بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے آپ نہیں پوچھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب چھوٹے نے پوچھا تو بڑوں کو بھی حق حاصل ہے کہ چاہے تو بتائیں، پوری باتیں سمجھا دیں، یا پھر خاموش رہیں کہ نہیں اس کی حکمت میں جانتا ہوں، ابھی نہیں بتاؤں گا، تم نہیں سمجھو گے، بس جو میں نے بولا وہ کرتے رہو۔ جیسا اللہ عز و جل نے صرف اتنا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ حکمت کیا ہے وہ بھی باتیں چھپی ہے میں جانتا ہوں۔ تو ایسے بڑے بھی چاہے تو بتا دیں، چاہے تو نہیں بتائیں تو بھی غلط نہیں ہے، ہاں ان کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا یہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اب نویں بات یہ ثابت ہوئی اس آیت پاک سے کہ فرشتوں کی عبادت جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں کے باوجود انہیں خلافت کا تاج نہیں ملا۔ خلافت کسے ملی؟ انسان کو ملی۔ تو پتہ چلا کہ عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے بے شک، لیکن علم جو ہے وہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بارے میں علم کی تفصیل جو اگلی آیت میں آئے گی انشاءاللہ، اس کے بارے میں اگلی آیت میں ضرور سنیں گے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ عز و جل جس پر کرم فرماتا ہے وہ عبادتوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے نہیں، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے۔ فرشتے لاکھوں لاکھ سال عبادتیں کرتے تھے، بے ریا عبادتیں کی، اخلاص کے ساتھ عبادتیں کی، لیکن یہاں آدم علیہ السلام ابھی تشریف فرما ہوئے، ابھی آپ کی جلوہ گری ہوئی، ابھی آپ کی تخلیق ہوئی، تو ان لاکھوں سالوں کی عبادتوں والے فرشتوں کو خلافت نہیں دی جا رہی ہے۔ خلافت کسے دی گئی؟ خلافت کسے ملی؟ جو ابھی جن کی تخلیق ہوئی، ابھی تخلیق ہوئی، اسے خلافت مل جا رہی ہے۔ کوئی ابھی ظاہری کوئی عمل کیا بھی نہیں، کوئی عبادت کی بھی نہیں، پر ابھی سے ہی خلافت کا تاج، خلافت کا جو بڑی ذمہ داری ہے وہ پہلے سے ہی آپ کو دے دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ صرف عبادتوں سے، ریاضتوں سے آپ یہ سوچنا کہ کچھ حاصل ہو جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے، اس آیت پاک سے ثابت ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہے جو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چند فوائد جو ہے یہاں پر میں نے اس کو بڑی روانگی کے ساتھ جلدی سب ختم کرنے کی کوشش کی، پھر بھی کچھ طویل ہو رہی ہے یہ آڈیو۔ اب یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس آیت پاک کو بھی اللہ عز و جل نے ہم سے مکمل کروا لیا، ہم نے سنا ہے سب نے، آپ نے، میں نے عرض کی ہیں چند باتیں، کافی طویل یہ سلسلہ رہا، آیت نمبر 30 کا شاید تمام آیتوں سے زیادہ طویل رہا، اور بہت سی باتیں ہم نے سنی ہیں۔ تو اب اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، اور ہمیں اگلی آیتوں کو بھی صحیح طریقے سے سننے کی سعادت نصیب فرمائے، اس سلسلے کو پروردگار پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔